کہاں چکوال کہاں ڈھڑیال کہاں چکوال کہاں تلگن کہاں چکوال کہاں سرگودا کہاں چکوال کہاں کوئی سرگودے سے کوئی جھنگ سے کوئی پنڈی سے کوئی ڈھڑیال سے کوئی تلگن سے کوئی لاہور سے کوئی بکر سے کہاں کہاں سے ماتمی آئے ہوئے میرے اللہ یہ جو اتنی دور دور سے اتنی سردی میں سفر کر کے بچے چھوڑ کے گھر والوں کو چھوڑ کے کچھ بچے ساتھ لے کے اپنے حرم ساتھ لے کے مجلس حسین کے لیے نکلے ہوئے ہیں میرے اللہ میں ملے گا کیا یہ جو صبح ماتم دوپہر ماتم شام ماتم کالے کپڑے سارا جہان بھول گیا شیعوں کو جب سے چاند چڑھا محرم کا ہمیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے علی علی اور حسین حسین کرتے آ رہے میرے اللہ ملے گا کیا میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین چودھری بچے جی ان تیرے چودھری صاحب توڑے حق سلامت رہن جی رومان آہا 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 جی بابا جی راضی ریاضی جی مرشد میں نوکر سید میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین بہت نقصان کر لے بابا سچائی چکوال والے میرا تو یہی کہ چودھری محمد علی صاحب سے کہیں میں باقی زندگی شوکت کو نہیں پڑھنے دینا اس سے اوپر نقصان ہوتا نہیں یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا گرا کوئی نہیں جوان ایک بھی میری آنکھ میں ایسا آ گیا راجہ عاشق جو جوان ہوا میرے سامنے بیٹھا ہوا نہ بولا اللہ والے کی قسم ہے چاہے چکوال آج کے بعد روٹ جائے ساجد میں اس جوان کے سر پہ آ جاؤں گا میں نے کہا عدن میں جنت میں ماں مسرت سے چاہیے میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خود میں ہوگا جدھر حسین بسم اللہ میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی جی حکم بسم اللہ جی دیکھیں جی بڑا گنا چنا ٹائم ہے آپ ناراض نہ ہوئے گا آپ چھیڑتے جائیں گے تو میں تو چھیڑتا جاؤں گا میں کوئی یاد کر کے تھوڑی پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں تو سمجھنا سوئے نہ کیا کرا صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا ہر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کر اندر سا کوئی بولو میرا شیر اور سن لو ختم ہو گئے ہوگئے 5 شیر اور سن لو میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی بولتا آ رہا بولتے ہو بھائی رب نواز آج ایک سیکنڈ بھی چپ نہ کرو تاکہ میں
زیادہ سے زیادہ شعر پڑھ لوں، میرا ٹارگٹ ہے، میں زیادہ 5-6 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، بس اسی پہ میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا اس میں تو 5 شعر سن لے، تو 6 سن لے، تو جتنا بولے گا میں اتنے پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا عدن میں کہاں ہو گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خود میں ہوگا جدھر حسین۔ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین۔ اور زمینی جنت میں بیٹھنے والوں اور سب پاک کو جنت بنا کے سننے والوں، جی تو سب بچے جیون توڑے نسلہ جیون تیریاں راضی ہو؟ بی بی عزت بیٹا ٹھیک طرح سے بیٹھو، اس طرح غلط بیٹھے ہوئے، ہاں ٹھیک طرح سے بیٹھو۔ بیٹا جب دیر سے آتے ہیں نا میری طرح آگے نہیں آتے، پھر وہیں کہیں بیٹھ جاتے، ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین۔ میں نے کہا حجاب میں قائم ہے کس لیے؟ قائم کا کوئی نوکر نہیں بیٹھا ہوا، زمانے کے امام کی رعایا چپ کر گئی، یار سکتے اس کا نام سن کے تو خوب میں چکوال والوں میں یار وقت کے بادشاہ کا نام سن کے ہمیں چپ کر گئی۔ میں نے کہا حجاب پہ قائم ہے کس لیے؟ اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین۔ باہر والے بولنا ہائے غریب۔ میں نے کہا حجاب میں قائم ہے کس لیے؟ اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین۔ میں نے کہا یہ نو کے ثنا پر خطاب کیوں؟ اپنا وقت بچا گیا، تو پہلے سیکنڈ میں بول، میں 2 شعر اور پڑھ لوں۔ میں نے کہا یہ نو کے ثنا پر، یہ علی کے لال نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا خاص وجہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ نو کے ثنا پر خطاب کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین۔ جی بھائی جان، اور اس طور میرا ایسا اور جی وہ تکوال آ رہے ہو اور نسلہ جی مانو تو جی آ رہی ہو۔ میں نے کہا یہ لوگ کے ثنا پر خطاب کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ بابا جی گواہ رہنا میں حسن شیر مکا دیتا ہے، یہ کم سے کم مولا میرے آپ کے درمیان ضامن ہیں، 18 شعر چھوڑے میں نے آپ کے خواہش اور آپ کے حکم پہ۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین۔ یا حسین کے بالکل لفظ کے نیچے کھڑے ہوئے آپ، اور جس رنگ میں آپ بول رہے ہیں نا 14 آپ میں راضی ہوں۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین۔ ابھی پسینہ آ جائے، ابھی متلی آنے لگے، ابھی طبیعت خراب ہو جائے، ابھی موڈ خراب ہو جائے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں بیٹھوں، میں یہاں بیٹھ کے چائے پیوں گا، ابھی کتاب دوں، ابھی حوالہ دوں، آج کتاب دوں، آج نہ دے سکو کتاب کل مانگو، پرسوں عاشورے تک، عاشورے کے بعد پورا محرم سفر میں چکوال پڑھ رہا ہوں۔ جب تیرا دل بنے تو مجھے کہہ میں کتاب لے آؤں، تو مناظرہ کرے میں نوکر، تو علم لے جائے مباہلہ کرے میں نوکر، تیرا دل نہ مانے دانت سنبھال کے رکھ، تیرا دل مانے اور تو نہ بولے تو جانے حسین جانے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین۔ میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی؟ اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر۔
تمہاری نوکریاں قبول فرمائے۔ تخصیص سے ایک دعا میرے ذمہ لگائی ہے وفاد شاہ جی نے۔ شہر چکوال کی انتظامیہ جس انداز میں تعاون کر رہی ہے، ہم عزاداروں کے ساتھ، ہم ماتمیوں کے ساتھ، اجڑی ہوئی سیدزادیوں کے عزاداروں کی جس رنگ میں حفاظت پنجاب پولیس اور اسپیشلی چکوال کی انتظامیہ کر رہی ہے، میری دعا ہے چکوال کی انتظامیہ صبح محشر تک آباد ہے۔ میری دعا ہے اللہ انہیں دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہماری حفاظت پہ کھڑے ہوئے ہیں، 14 ان کی حفاظت فرمائے۔ ہاں 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 دیکھو نا، اجڑی ہوئی سیدزادیوں کے عزاداروں کی حفاظت کرنا راجہ صاحب بہت بڑی عبادت ہے۔ آج پردے میں بیٹھی سیدزادیاں مطمئن ہیں، ورنہ سیدزادیاں تو کربلا سے ڈری ہوئی ہیں۔ یار کتنا کرم ہے تم لوگوں پہ حسین کا یار۔ جی بیٹا کوئی حکم ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا سیدزادیاں تو کربلا سے ڈری ہوئی، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے ایک یتیم کی مہندی ہائے 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 واہ 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 واہ۔ ان لوگوں میں کہتے ہو مسائل پڑھوں، اچھا جو لوگ آئی مرنے کے لیے آئے ہائے، چلو خواہش ہے تو آؤ پھر مل کے روئے۔ اچھا یار اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا اپنا عقیدہ ہے، کہتا یتیم نہ کہے امیر کہے۔ تھا تو امیر قاسم، لیکن دونوں باپ بیٹوں کا عجیب مقدر ہے۔ حسن بھی امیر تھا، قاسم بھی امیر تھا۔ حسن کے جنازے پہ بھی تیروں کی بارش ہو گئی، قاسم کے جنازے پہ بھی تیروں کی بارش ہو گئی۔ فرق صرف اتنا ہے حسن کفن پہن کے گیا تھا، جب تیروں کی بارش ہوئی ہے اللہ کرے تیری یہ نسل جیے۔ قاسم کے پاس کفن بھی نہیں تھا اور تیروں کی بارش ہو گئی۔ چل تو نے لفظ امیر کہا ہے، اجازت دے دو تو ایک جملہ میں حسن امیر کا آ گیا میرے لبوں پہ بھائی جان۔ مولا کی قسم ارادے میں نہیں تھا، ناراض نہ ہونا با فساد شاہ۔ 14 کی قسم ہے تیوار ساجد، بڑے بڑے امیر دیکھے میں نے، امیروں کے جنازے گھر سے نکلتے ہیں نا، رعایا میں سے کوئی پھول لے آتا ہے۔ میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا، چاہے اونٹ جاؤ چاہے نائرات ہو جاؤ، جس نے ہاتھ ہی نہیں مارا سینے پہ، رعایا میں سے کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے۔ کائنات کا پہلا امیر ہے حسن، جس کا جنازہ گھر سے نکلا، رعایا میں سے کوئی تیر لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تازیانہ لے آیا، کوئی خنجر لے آیا۔ 700 تیر حسن کے جنازے میں چل گئے، 70 حسن کی میت میں لگے۔ میں امام حسین سرکار کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، یہ علم پہ میرا ہاتھ ہے۔ اسد پیر مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، غلط پڑا جاتا ہے منبر پہ کہ حسن کا کفن پھٹ گیا۔ نا نا نا، اتنے تیر چلے ہیں حسن کا بدن پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، کبھی نہ رونا پڑے۔ شام کی ملکہ راضی ہو، 4 مصرے پڑھنے، پھر اس کے بعد میں نے شروع کرتے ہیں۔ جنگل میں بو تراب کی اولاد لٹ گئی، جنگل میں بو تراب کی رائے صاحب جڑا کرم ہے توڑے تیری دی دھیدہ، میرا توڑا وعدہ ہو گیا میں یتیم سید کی گل کرنے لگا، بے ساختہ ماتم کرو گے۔ جنگل میں بو تراب کی اولاد لٹ گئی، اتری ہوئی وہ موت کی صورت ہے آج رات، اور رو نہ رو تیری اپنی مرضی، کربل میں ایک یتیم کی مہندی کے واسطے بیوہ کو آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ میرے سید کو کم از کم، میرے سید کو یار کم از کم تو سب یاد تمہارو، میں نے پڑھ گیا وہ صاحب
بیوہ کو آنسوؤں کی ضرورت ہے آج رات۔ اور میری مائیں اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہوں، یہ دامن بھی میرا پھیلا ہوا ہے، ہاتھ بھی میں نے باندھے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد تمہاری مرضی آئے رونا، تمہاری مرضی آئے نہ رونا، آج بہت رونا۔ تمہارے درمیان ایک بیوہ عورت بھی نہیں ہے، ایک بیوہ بہو علی کی تمہارے درمیان دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے مجھے آنسو دے دو، میں نے یتیم کی مہندی نہیں آتا ماتم امیر بن کے حضرت مجلس حسین میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھانے مار کے رہا کر، غریب بن جا کر مسائل شروع ہو جائے، اس طرح بڑھ کر جیسے یہ اللہ رو رہا ہے۔ علی کی بہو کی آواز آ رہی ہے، میں نے یتیم کی مہندی بنانی ہے، مجھے آنسو کی ضرورت ہے۔ روایت ہے والی کربلا کے لبوں سے، حسین فرماتے ہیں آخری رات شب عاشور میں نے 110 خیموں کا چکر لگایا ہے۔ 110 خیموں میں رومان حسین آگے آگے تھا، سکینہ پیچھے پیچھے۔ پڑھ دیا میں نے، تو نے بھی سن کے ہائی کر دیے، تو نے سمجھی نہیں ہے۔ آدھی رات تھی اور حسین بیٹی سے کہہ رہا تھا یا نور عینی یا برد قلبی یا وقت نوم نم یا بنیا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، میری بچی سو جا۔ اور کرنا ہے ماتم، میری بچی سو جا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 18 رمضان 19 رمضان کی رات تھی، علی نے سوئی ہوئی زینب کو جگا دیا تھا۔ آج حسین جاگتی سکینہ سے کہتا رہا سکینہ سو جا۔ میں نے نجف کے علماء سے کہا فرق کیوں ہے؟ علی نے جگا دیا، حسین کہتا رہا سو جا۔ علماء نے کہا بڑا فرق ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا اس کے 18 بھائی ہیں، پھر کبھی سو جائے گی۔ اعجاز شاہ حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی ماتم، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور تیری بہنوں کو پتہ سلامت، اور تو کسی کو میں نہ روئے میرا بزرگ، سلام تیرے اس ماتم، سلام تیرے اس ماتم کو، آ تیاری کر۔ حسین فرماتے ہیں آخری رات تھی، میں مختلف خیموں سے اس نیت سے گزرا ہوں کہ دیکھو میری فوج کی کیا حالت ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں خیمے کے قریب سے گزرا ہوں، میرے کان میں 2 آوازیں آئی ہیں۔ پہلی آواز میرے عباس کی، دوسری آواز میرے اکبر کی۔ حسین فرماتے ہیں میں نے سنا غازی اکبر سے کہا تھا اکبر تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، کل تو نے جلدی نہیں کرنی، اگر تو جلدی چلا گیا حسین کا نور ختم ہو جائے گا۔ فرماتا ہے میں دل میں خوش ہوا تیاری سن کے، یا اچانک میں نے سنا اکبر نے کہا نہیں چاچا آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہو، اگر آپ چلے گئے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے مجھے جانے دینا، چاہے ناراض ہو کے چلا جا، میں نہیں مانتا شیعہ گھر کا بندہ ہاتھ ہمارے۔ حسین کہتے مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا، اکبر عباس کو روک رہا تھا، عباس اکبر کو روک رہا تھا، یا خیمے کی اوٹ سے میرا یتیم قاسم برآمد ہوا۔ قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھا، ایک عباس کے پاؤں پہ رکھے، قاسم نے کہا میں
فرماتے ہیں قاسم آگے بڑھا. قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھا, ایک عباس کے پاؤں پہ رکھ کے کہا آپ کسی کی کمر کا زور ہے, آپ کسی کی نظر کا نور ہے, میں یتیم ہوں, نہ میں کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں, مجھے جانے دینا. اور شیعہ طرف کے حسین آگے بڑھا, قاسم کو اٹھا کے سینے سے لگا کے فرماتے تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا. اکبر مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, عباس مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, اور تو مارا جائے میرے دو گھر برباد ہوتے ہیں. ایک تو میری بیوہ, حسین کا واسطہ حوصلہ کر, حسین کا واسطہ حوصلہ کر, حسین کا ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, حوصلہ حوصلہ حوصلہ, سانس لو, غازی کا واسطہ سانس لو, حوصلہ حسین کا واسطہ. مر جاؤ گے, تیرے بس میں نہیں ہے مسلسل رونا, مسلسل وہ رویا ہے جو بازار میں خون رکھا رہا ہے, مسلسل وہ رویا ہے جو ایک ایک موڑ پہ کہتا تھا مجھے چادر دو, اور میرے ساتھ قاسم کی بیوہ ماں ہے, اور میرے ساتھ محمد کی اجڑی. حوصلہ میرا چاند, حوصلہ میرا چاند, اجرکم اللہ. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, بی بی فرما آپ کو حسرت رہی ہے کسی نے مجھے قاسم کا گریہ نہیں کیا, بی بی آپ کو حسرت رہی ہے کسی نے میرے قاسم کا فاتحہ نہیں پڑھا. بی بی آواز چکوال سر باغ میں دیکھو, یہ قاسم کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بی بی یہ تیرے قاسم کو کس رنگ میں رو رہے ہیں. اور بی بی نے دعا کر کے آئے جی سید تیاری کرتے ہو, فرماتا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا. اکبر مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, عباس مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, تو مارا جائے میرے دو گھر برباد ہوتے. ایک میری بیوہ بھاوت کی کمائی لوٹتی ہے, ایک میری بیٹی کا سر اور ریحان ہوتا ہے. صدقے افقر تیرے اس ماتم دو, تیری حالت اور عاشق صدقے قربان جاؤں. 7 مرتبہ کم سے کم قاسم نے اجازت مانگی ہے حسین سے, 7 مرتبہ کم سے کم قاسم آیا حسین کے پاس, چاچا مجھے اجازت. 7 مرتبہ حسین نے کہا قاسم نہ جا, قاسم تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس ہے. وہی پڑھوں گا نا جو مقتل میں ہے, قاسم نہ جا, قاسم تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے محسوس ہوتا ہے میرا بھائی میرے پاس ہے, میرا حسن مجھے میرے پاس ہے. قاسم نے 7ویں مرتبہ پاؤں پکڑ کے کہا ہے چاچا میرے مقدر میں شہادت نہیں, چاچا ادھر آتا ہوں آپ انکار کر دیتے, اندر جاتا ہوں ماں ناراض ہو جاتی ہے, اور ماں کہتی ہے قاسم اگر آج تو نہ شہید ہوا نا میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا. سیدانیاں کہیں گی بیگانے کف کی تھی نا, تربیت نہیں ہوئی, اور قاسم میں نے تجھے بیوگی میں پالا ہے, اور قاسم تیرے جانے سے میری رات. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 7ویں مرتبہ ماں کے خیمے میں گئے قاسم, ماں نے یتیم کو دیکھ کے کہا ہے قاسم ابھی تک یہی ہو, ابھی تک میدان نہیں گئے. قاسم نے ماں کے پاؤں پکڑ کے کہا اماں میں یتیم ہوں, میں غریب ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پردیس میں ہوں, میرا دل زخمی ہے. اماں چاچا کے پاس جاتا ہوں, چاچا اجازت نہیں دیتے, آپ کے پاس آتا ہوں آپ کہتی ہیں ابھی تک یہی ہو, اماں میں کیا کروں. ایک مرتبہ اٹھی حسن کی بیوہ, فرمایا قاسم ذرا آستینے الٹ, ذرا بازو چڑھا, یہ جو جگہ ہے نا یہاں تیرے باپ کا لکھا ہوا ایک تعویذ ہے, تعویذ کھول کے چچا کے پاس لے جا, پھر تیرا چچا جانے میں جانوں, رو نہ رو تیری اپنی مرضی پڑھوں گا میں وہی جو مقتل میں ہے. قاسم نے ہاتھ میں تعویذ پکڑا, دور سے آتا قاسم دیکھا حسین نے, دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے, مدینے کی طرف منہ کر کے فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن بھیا
بس بالکل قریب آ گیا، حوصلے کے ساتھ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے 2 جملے میں نے اور پڑھنے۔ آل محمد تم پہ راضی ہوں، میری شہزادی تم پہ راضی ہوں، اللہ کرے تو سن لے، اللہ کرے میں پڑھ لوں۔ قاسم چچا کے پاس آیا، قدموں پہ سر رکھا، چچا یہ میرے بابا کا ایک تعویذ ہے۔ دیکھا حسین نے، حسین میں حسن وصیت کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں میرے بچے کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، میرے لال کا حصہ شہادت میں ضرور ملانا، میرے لال کا حصہ شہادت میں ضرور ملانا۔ چکوال والو، پہاڑ والو، سرپاک والو، عزت اکبر کی قسم، قاسم کی جوانی کی قسم، کتاب اس وقت میری گاڑی میں پڑی ہے، تو کہے تو میں ممبر میں منگوا دوں۔ حسن کا یہ خط پڑھ کے اتنا رویا حسین، اتنا اونچا رویا حسین، روتے روتے قاسم اور حسین کو غش آ گئی۔ زینب اور فروہ نے تلیاں بری، دونوں اٹھے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ غازی کو بھیجا حسین نے، فرمایا عباس مجھے بازو چومنے دے، اکبر کو بھیجا، فرمایا مجھے سینہ چومنے دے، اصغر کو بھیجا، فرمایا گردن چومنے دے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اکیلا شہید ہے قاسم، جس نے کہا چچا اجازت، حسین نے کہا زمین پہ سو جا، سر سے لے کے پاؤں تک اگر نہیں آتا تجھے ماتم تو یہ تیری اپنی قسمت ہے۔ زمین پہ قاسم کو سلا کے سر سے لے کے پاؤں تک جوڑ جوڑ چومنا شروع کیا۔ زینب نے کہا کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا اتنے ٹکڑے ہونے ہیں، اللہ جانے میرا قاسم۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے قاسم۔ حوصلہ، حوصلہ، غازی کا واسطہ سانس لو، حوصلہ حسین کا واسطہ بٹھاؤ، غازی کا واسطہ بٹھاؤ، قاسم کا واسطہ بٹھاؤ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، اجازت دے دو، اجازت دے دو، تو میرا پیار کا رشتہ ہے، میں ایک گل اس بزرگ نال کر رہا ہوں، اجازت دے دو۔ اور بزرگ اٹھ کے ماتم کیا آپ نے، مجھے اتنا بتا دو، 1400 سال کے بعد تم سے سن کے برداشت نہیں ہوا، جب حسین چوم رہا تھا زینب کہاں تھی؟ جب حسین چوم رہا تھا، بدقسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے پہ نہیں آیا۔ جب حسین چوم رہا تھا، فرما کہاں تھی؟ جب حسین چوم رہا تھا، راجہ صاحب سکینہ کا جی 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 جی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ البسا ثیابہ بصورت الکفن، قاسم کو کفن پہنا کے مقتل روانہ کیا حسین نے، کفن پہنا کے مقتل روانہ کیا حسین نے۔ فصاح الحسین، مسئلہ شاد چیخیں نکل گئی حسین کی، بچوں کی طرح بلک بلک کے فخر رویا حسین۔ قاسم کو بھیجتے ہوئے میں کہتا ہوں مولا یہ پورا قاسم جا رہا ہے اور تم سے برداشت نہیں ہو رہا، جب ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے لے آؤ گے، اللہ جانے ماں کیسے برداشت کرے گی، اللہ جانے بہنیں کیسے برداشت کرے گی، اللہ جانے زخمی پہلو والی دادی۔ آئے لے لو سانس، لے لو سانس، ہزاروں سال جیو، حالت ہو گئی تیری ماتم کر کر کے، زہرا کلام راتی کو کبھی اس غم کے علاوہ نہ ہونا پڑے، ہر غم سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، اکیلا شہید ہے کربلا کے میدان میں حسن کا یتیم، جو زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم تھا۔ آج ساجد، آج مجھے پہاڑ والوں سے چھٹی لے دے، جو کچھ مقتل میں لکھا ہوا ہے ان سے کہے، اس بزرگ سے کہے کہ یہ ماتم کرے، میں وہ پڑھوں جو مقتل میں لکھا ہوا ہے۔ کم سے کم 35 تیر ایک وقت میں لگے ہیں قاسم،
تیری اپنی مرضی ہے، تو رو نہ رو۔ کوئی تیر آنکھ میں لگا، کوئی تیر کان میں لگا، کوئی تیر سینے پہ لگا، کوئی تیر چہرے پہ لگا، کوئی تیر سر پہ لگا، تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ حسن کا یتیم یہ اچانک دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کسی کتے نے نیزہ مارا، حسن کا یتیم زمین پہ آ